وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیول 2 کی آج کلاس 2 ہے، جس میں ہم فعل ماضی ثلاثی مجرد جو کہ پہلی کلاس میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس میں دارسا ایک فعل ہے، اس نے پڑھا، ماضی کا ایک فعل ہے، اور دارسا ایک ہی جس کو کہتے ہیں ہوا کہ اس میں ضمیر مستتر ہے۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ فعل ماضی میں فعل کی این کی جو شکل ہے وہ بدل کر ضمیر پہچانی جاتی ہے، اور فاعل اکثر فعل کے اندر چھپا ہوتا ہے، جیسے دارسا۔ اب یہاں پہ الگ سے اگر فاعل آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جملے میں الگ سے فاعل نہیں ہوگا تو وہ اس ورب کے اندر ہی چھپا ہوگا۔ اس کو عربی میں مستتر کہتے ہیں اور انگلش میں ہڈن کہتے ہیں۔ تو آئیے پھر میں نے اس کے لیے ایک چارٹ تیار کیا ہے جو 14 ضمائر کے ساتھ ایک مکمل چارٹ ہے۔ اس کی جو ہیڈنگز میں نے دی ہیں وہ ایک تو نمبرز ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کی پرو ناؤن ہے ضمیر، ان کی لسٹ ہے، اور ضمیر کے آگے میں نے لکھ دیا کہ کس کے بارے میں، اور فعل ماضی میں پھر اس کی شکل کیا بنے گی، ہم کیسے جانیں گے کہ اس ضمیر کے ساتھ جب کوئی فعل لگے گا تو اس کی کیا شکل ہوگی، اور ہم کیسے پہچانیں گے کہ فاعل کی علامت کیا ہے۔ تو اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ فاعل کون ہے اور اس کی علامت فاعل کی کیا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہوا، انگلش میں کہتے ہیں ہی، اردو میں وہ ایک مار دیا ایک لڑکا۔ اب ماضی میں جب آپ دارسا گردان سٹارٹ کرتے ہیں تو ہوا سے سٹارٹ کرتے ہوئے جو اس کی شکل بنتی ہے وہ ہے یہ دال پہ زبر، یہ ہمارا فا کلمہ ہے فعل کا، جیسے بتایا تھا پہلی کلاس میں، پوری تفصیل سے بتا دیا کہ فا عین لام 3 ریڈیکلز ہیں، انہی سے ہم ان کو پہچانیں گے ثلاثی مجرد کو۔ تو فا کلمہ پہ زبر، را کلمہ پہ زبر، سین کلمہ پہ زبر، تینوں پہ فتح، تینوں پہ زبر لگانے سے بنا دارسا۔ تو فرسٹ جو گردان سٹارٹ ہوتی ہے ہماری ہوا، وہ ایک مرد دارسا۔ اب اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا۔ دیکھو یہاں پہ ہم اسمیہ جملے کی طرح ہوا دارسا نہیں کہتے۔ عربی میں فعل یا جملہ جب فعل سے سٹارٹ ہو تو دارسا اس نے پڑھا، تو اب اس میں اگر فاعل جملے میں الگ سے آئے گا تو آگے آپ الطالبو کر دیں تو فاعل مرفوع ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ فاعل ہے۔ اگر الگ سے نہیں آئے گا تو پھر اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے، مستتر ہے، کون؟ ہوا۔ اب اس کی علامت کیا ہے کہ آخر میں فتح، لاسٹ ورڈ پہ جو آپ کو زبر ملتی ہے ثلاثی مجرد کے ماضی صیغے میں، وہ اس کی پہچان دیتا ہے کہ یہ بن چکا ہے، ایک یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہما، ڈوئل کے لیے پرو ناؤن ہے، 2 مرد یا 2 لڑکے۔ اب دارسا جو بیسیکلی ثلاثی مجرد میں اس شیپ میں تھا، تو اب اس میں تبدیلی آئے گی کہ الف اس کے ساتھ لگ جائے گا، دارسا۔ تو اب دارسا اور دارسا میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو دارسا پڑھیں گے، دارسا، اور اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے ہم سے الف لگا کے۔ ہما جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، ڈوئل مثنیٰ، تو یہ جو الف ہے اس کو کہتے ہیں الف مثنیٰ۔ ٹرمنالوجی آپ یاد کر لیں، الف آف ڈوئل، ٹھیک ہے، 2 بندے ہوں میل، ماضی میں ان کی جو گردان ہے ہوا دارسا، ہما دارسا۔ اب تیسری ہے ہوم، وہ سب مرد، یعنی کہ جمع غائب مذکر۔ اب اس کی علامت لکھنے میں یہ حمزہ بھی آتا ہے، مین جو اس کی علامت ہے وہ ہے واو۔ ہوم اس کے فاعل ہے۔ جب بھی آپ کسی گروپ آف میلز کی بات کر رہے ہوں کہ جیسے 3 سے زائد مردوں یا لڑکوں نے کوئی بات کہی یا کوئی کام کیا، کوئی بھی فعل کیا، تو واو لگتا ہے اینڈ پہ، یہ علامت آتی ہے، اس کو کہتے ہیں واو الجماعت۔ جیسے یہ الف مثنیٰ ہے، اب آپ علامات فاعل پہ زیادہ فوکس کرنا ہے آپ نے۔
زندگی میں صرف ایک دفعہ محنت کریں. ضمائر ان کو ناؤن کے ساتھ اٹیچ کرنا، جیسے کتاب تو 14 ضمائر ساتھ لگائیں تو کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم. اسی طریقے سے ان کو حرف جر کے ساتھ لگائیں. اور دوسری محنت جو کرنی ہے وہ اس فعل پہ کرنی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ماضی کی گردان سیکھ لی، اس کو اسٹرانگ کر لیا، پراپر کنسیپٹ کے لیے کر لیا، لائف ٹائم کے لیے یاد ہو گئی. اس کے بعد مدارے اور زیادہ آسان ہے، اور امر تو پھر بالکل ایک نارمل چیز ہے. تو ہم جو ہے جمع غائب مذکر کی ضمیر ہے، تو واو اس کی نشانی ہوگی، دارا سا کے اینڈ پہ واو لگ جائے گا. یہ حمزہ لکھنے میں آتا ہے، ویسے یہ واو وال جماعت لگنے سے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد مونس پہ آ جائیں تو یاد کرنے کا جو طریقہ میں نے بتایا تھا وہ یہی ہے. جیسے فرسٹ 3 جو ہیں یہ آپ کی جمع مذکر واحد غائب، ڈول مذکر غائب اور جمع مذکر غائب. اب یاد کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلی 3 آپ کے پاس سنگل ڈبل جمع غائب، اور اسی طرح 4 to 6 آپ کے پاس آنی چاہیے فیمیل سنگل ڈبل اور جمع. تو 6 تو یہ ہوگی. پھر آپ مخاطب کی 3 مذکر کی سنگل ڈول وہ کر لیں 9، اور 3 آپ اس کی کر لیں 12، اور 2 آپ کو پتہ ہے انا اور ناخنوں بچتی ہیں آئی اور وی. تو چوتھی ہے جی ہمارے پاس مونس واحد ہیا شی، وہ ایک لڑکی یا وہ ایک عورت. تو اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی کہ دارا سا بنیادی فعل ہے اور یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کے اینڈ میں ہم نے یہ تا کا اضافہ کر دیا ہے، ایک مجزوم تا ایڈ کر دی. اب اس کے اندر کون سا فائل چھپا ہوا ہے ہیا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تا کی مجزوم تا کی وجہ سے ہم جان جائیں گے کہ یہ واحد مونس کی بات ہو رہی ہے. دارا ست اس ایک لڑکی نے پڑھا. تو اس طریقے سے پھر ہم جان جائیں گے کہ یہاں پہ ایک فیمیل کی بات ہو رہی ہے. ڈول ایک جیسا ہی ہے اما، جیسے آپ کے پاس مذکر کا اما تھا ایسے ہی مونس کا اما ہے، وہ 2 عورتیں وہ 2 لڑکیاں. تو اب اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے؟ دارسا آپ کا بنیادی فعل وہی رہے گا، تا جو ہے تانیس کی علامت، اس کو تائے تانیس کہتے ہیں، یہ ایڈ کریں. اور الف مثنیٰ جو آپ نے سیکنڈ میں الف مثنیٰ سیکھا تھا اور یہ تاؤ تانیسی سیکھی تھی سیکنڈ اور فورتھ میں، ان کو اٹھا کے آپ نے اس سیگے میں 5th میں یوز کرنا ہے. تو آپ کو فیمیل ڈول کا گردان آ جائے گی کہ ان دونوں لڑکیوں نے پڑھا دارا ساتا. اب یہاں پہ کوئی بھی فعل چینج کر کے دیکھ لیں، داخلہ تھا تو داخلہ تھا، اسی طرح اکیلے میں داخلت اور داخلہ تھا، یعنی ہر دفعہ تاؤ تانیسی اور الف مثنیٰ کا اضافہ کرے تو ڈول بن جائے گا. 6 پہ جی ہن، یہ ضمیر ہے جمع غائب مونس، وہ سب لڑکیاں وہ سب عورتیں. اس کا جب کریں گے تو دارسا آپ کا بنیادی فعل، یہ نون ایڈ کریں گے زبر کے ساتھ، دارسنا سین آپ کا ساکن، دارسنا جیسے سنگل بناتے ہوئے دارست تھا تو یہ سین ساکن کر کے دارسنا ہونا. اس کے اندر فائل ہوگا، علامت فائل کی کیا آئے گی؟ اینڈ پہ نون زبر. اب اس نون کو ٹرمنالوجی میں آپ نام دیں نون نسواں. ٹاپ سے اگر دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ، ہوا کی علامت فائل زبر، اور میل ڈول کی الف مثنیٰ، جمع غائب مذکر کی واو، واو الجماعت. بس اتنا یاد رکھے، الف مثنیٰ، واو الجماعت، تا تانیسی اور نہیں تائے تانیس مونس کی تا، اور تا الف یعنی مثنیٰ، تائے تانیسی اور الف مثنیٰ کو بنائیں گے تو ہما کا بنے گا، اور نون نسواں. تو اس طریقے سے آپ لائف ٹائم کے لیے اگر یہ یاد کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو آپ یہ طریقہ اختیار کریں. 3 سنگل غائب مذکر ڈول جمع. اس کے بعد آپ مائنڈ میں سوچیں کہ آپ میں نے 3 مونس کے لیے لانی ہے، سنگولر ڈول جمع. تو 6 ضمائر ایزیلی آپ کو اس طریقے سے یاد ہو جائیں گے. اب ہے ہمارے پاس 7th. تو اب یاد کرنے کا جو طریقہ میں نے بتایا کہ غائب کی جب 6 کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ اس طریقے سے غائب کی 6 جب یاد ہو جائیں
اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے مخاطب پہ شفٹ ہونا ہے. تو جب آپ کے سامنے مخاطب واحد آئے گا تو آپ نے اس کو 7 سے سٹارٹ کریں، انتا، انگلش میں یو، تم ایک لڑکا یا مرد. تو اس کی جب یہاں پہ کریں گے آپ گردان کریں گے تو فعل میں یہ سین جو ہے اس کے بعد سے ساکن آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں درس یہاں پہ ساکن ہو گیا. تو یہ اسی طرح نیچے تک پھر اب سین ساکن رہے گا، یعنی کہ ہمارا جو فعل کا لام کلمہ ہوگا وہ ساکن ہوگا اور اینڈ پہ علامت لگے گی. تو دارا ساتھ تھا یہ، لیکن جب ہم نے انتا کی گردان کرنی چاہیے اس فعل کے ساتھ تو سین کو ساکن کیا اور اینڈ پہ تا زبر لگا کے انتا، تا زبر کے ساتھ ہم نے اس کو یو کے لیے کر دیا انتا. اس میں فاعل جو چھپا ہوتا ہے وہ ہے یو، تم نے پڑھا. تو اب آپ کو ایک ورڈ لکھا مل جائے دارستہ تو آپ اس ایک ورڈ سے بتا سکتے ہیں کہ اس کا فاعل کون ہے. تو اس کی علامت ہے علامت فاعل تا کے اوپر زبر. تو آپ ان علامات کو بھی مائنڈ میں رکھ لیں اور ان کی شکل بھی اور ضمائر. نمبر 8 انتم، انتا سنگل، ہمارا مخاطب ایک مرد، انتم دو مرد. دو لڑکے یا دو مرد ہمارے سامنے ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں، اس ضمیر کو کہتے ہیں انتم. تو اب جب دارسا کے فعل کے ساتھ گردان سیکھیں گے تو یہ ہمارا بنیادی فعل ہے دارسا، سین کو مجزوم کر دیں ساکن اور تما اس کے ساتھ لگا دیں. یہ جو انتا کا تا ہے اور مثنیٰ کا الف ہے اور بیچ میں میم ایڈ کر کے تما ایڈ کر دیں. تو دارسا اور دارستما. تو دیکھیں صرف اس میں مخاطب اور غائب کا فرق ہے. تو اس لیے لاجیکلی ان کو آپس میں اس طریقے سے لنک کر کے سیکھیں تو انشاءاللہ لائف ٹائم کے لیے یاد ہو جائے گا. اب اس کا فاعل کون ہے انتما. اب ہمارے پاس فاعل کی نشانی کیا آئے گی کہ آخر میں تما لکھا ہوگا. جیسے دارستما، یہاں پہ فعل چینج کر کے دیکھیں داخلہ، دخل تما. یہاں پہ قاتلہ ایڈ کر کے دیکھیں قتل تما. کوئی بھی آپ ثلاثی مجرد کا فعل لیں جو 3 حرفوں پہ مشتمل ہو، اس کا آخری جو لام کلمہ ہے وہ ساکن کر دیں اور تما ایڈ کر دیں تو یہ ڈوئل مذکر کے لیے آپ کی گردان ہو جائے گی. نمبر 9 انتم، مخاطب جمع، تم سب مرد. اس فعل کے ساتھ گردان کریں تو دارسا، سین کو کرے ساکن، تم ایڈ کرے جمع کا، انتم اس کا فاعل ہوگا اور نشانی کیا ملے گی ہمیں تم. جیسے دراستم، دخلتم، قتلتم، اقبلتم. کوئی بھی ثلاثی مجرد کا ورڈ لے اور اینڈ پہ تا میم یوز اینڈ کر دے تو جمع مخاطب کا صیغہ بن جائے گا. تو آپ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے جو یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے 1 2 3 سنگل ڈوئل جمع غائب، 4 5 6 سنگل ڈوئل جمع مؤنث غائب اور 7 8 9 تک دیکھیں ہم نے پڑھ لیے مذکر مخاطب سنگل ڈوئل پلورل. اور اب ہم نے مخاطب پڑھنے ہیں 10 11 12 تک مؤنث مخاطب. تو اس طریقے سے یہ ایزیلی یاد ہو جائے گا. تو نمبر 10 پہ ہے انتی. انتا اور انتی میں آپ دیکھ رہے ہیں اعراب کا فرق، اس پہ زبر ہے اس پہ زیر ہے. یعنی کہ فیمیل ہمارے سامنے ایک لڑکی یا ایک عورت کھڑی ہے ہم اس کو انتی کہہ رہے ہیں، تم ایک لڑکی یا عورت. ٹھیک ہے. تو اس فعل کے ساتھ جب گردان سیکھیں گے تو دارسا یہ ہمارا بنیادی فعل ہے، سین کو ساکن کریں اور تا زیر ایڈ کر کے درستی، اس کا فاعل انتی. اور پہچانیں گے کیسے؟ تا زیر یعنی کہ مجرور ہوگا اور مکسور ہوگا. تو ٹرمنالوجی میں نے آپ کو لیول 1 میں سکھا دی تھی، زیر، کسرہ اور اس کو آپ حرف جر لگاؤ تو اسم مجرور بھی کہتے ہیں جب یہ زیر آتی ہے. تو جو بھی ٹرمنالوجی آپ کو سوٹ کرتی ہے ایزی لگتی ہے یاد کر لیں. تو یہ ہمارے پاس ہوگی 10 ضمائر، ان کی ہم نے گردان سیکھ لی. 11ویں پہ انتما، انتما اور انتما ایک ہیں. اسی طریقے سے اوپر ہما اور ہما ایک تھے. تو زیادہ تر لوگ جب کوئی بک لکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 12 ضمائر ہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ڈوئل کو وہ پھر ایک کر دیتے ہیں. تو ڈوئل کو بھی اگر ایڈ کریں جیسے مخاطب کی 2 2 وہ 4 یہ نکال دے تو پھر آپ کے پاس ٹوٹل 10 بچتی ہیں. لیکن میں اس لیے یہاں لکھ رہا ہوں کیونکہ جو
فرسٹ ٹائم سیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو مونس کا انتما تم دو لڑکیاں یا عورتیں، اس کو آپ گردان سیکھیں. دارا سا بنیادی فعل، سین کو ساکن کر دیں، تما ایڈ کر دیں، انتما اس کا فاعل ہے، تما اس کی علامت ہوگی. یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. 12 انتن منفصل ضمیر، جب ڈیٹیچ پروناؤن اس طریقے سے لکھی ہو انتن، تو یہ گروپ آف فیمیل آپ کے سامنے مخاطب ہوتی ہیں. جیسے قرآن مجید میں آپ نے سنا ہوگا انتن لستن، تو مخاطب کرتے ہوئے گروپ آف فیمیلز کو جب مخاطب کیا جائے تو جب یہ ضمیر ہٹ کے آئے گی تو انتن، اور فعل کے ساتھ آئے گی تو یہ ہمارا بنیادی فعل ہے دارا سا، اور تننا اس کے ساتھ جب لگے گا تو یہ ہم گروپ آف فیمیلز کو مخاطب کر رہے ہیں. فاعل اس کا انتنا ہوگا اور علامت کیا ہوگی؟ تننا، تا پیش نون زبر شاد کے ساتھ تننا. ٹھیک ہے، درس تننا. تو اب آپ ایک دفعہ ان کو پھر سے دیکھ لیں. ہوا ہما ہم، دارسا دارسا دارسو، یہ مستتر ہے. ہوا الف مثنیٰ اس کا فاعل ہے، واو الجماعت اس کا فاعل ہے، تاؤ تانیسی اس کا فاعل ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ 5 6 7 پہ. ہما ہننا، ہیا ہما ہن، یا ایسے یاد کر لیں ہیا ہما ہن. اس کے یہ ہیں 3. اور داراست داراستا داراسنا، تو اب اس میں تاؤ تانیسی اس کی علامت فاعل، تا الف مثنیٰ یعنی تانیسی کی تا اور الف مثنیٰ مل کے تا، یہ اس کا ہو گیا، اور نون نسواں اس کا ہو گیا. تو اس طریقے سے اگر آپ یاد کریں تو انشاءاللہ لائف ٹائم کے لیے یہ آپ کو یاد ہوں گے. اب ہمارے پاس لاسٹ 2 ہے. 13 پہ آنا آئی. واحد متکلم کی ضمیر جب خود سے آئے گی غیر متصل یعنی ایز اے منفصل ڈیٹیچ، اس طریقے سے لکھی ہوتی ہے انا. جیسے میں کہتا ہوں میں عبد الجبار ہوں، انا عبد الجبار. میں طالب علم ہوں، انا طالب ہوں. اس طریقے سے انا آتی ہے، اس کا مطلب میں آئی. اور جب یہ فعل کے ساتھ گردان میں آتا ہے تو یہ ہمارا بنیادی فعل ہے دارا سا، سین ساکن اور تا پہ پیش درس تو، میں نے پڑھا. انا اس کا فاعل ہوگا، تو اس کی علامت ہے. تو اب تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن، ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اینڈ پہ تا ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دارست ہوگا. اگر اس پہ زبر ہے تو درستا ہوگا، اگر زیر ہے تو درستی ہوگا، اگر پیش ہے تو درستو ہوگا. ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، تبھی آپ اس کو صحیح سے پہچانیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ 14 نمبر ہے نحن، وی، ہم. اب اس کی گردان سیکھیں. دارا سا آپ کا بنیادی فعل ہے، سین کو ساکن کریں، نون الف اضافہ یہ متکلم، تو نحن اس کا فاعل ہے، نا اس کی پہچان ہے، جیسے دارس نا. تو اب ایک دفعہ ردم میں کر کے دیکھیں. دارا سا دارا سا دارا سو دارا ست دارا ستا دارسنا دارستما دارستی دارستما دارستنا دارستو دارسنا. لیول 1 میں میری آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جب میں نے یہ ضمائر یاد کرائی تھی ہوا ہما ہوں. تو اب آپ اس طریقے سے بھی اگر ان کو کرنا چاہیں، ہوا ہما ہم، دارسا دارسا دارسو، ہیا ہما ہن، دارست دارستا دارسنا، انتا انتما انتم، درستا درستما درستم، انتی انتما انتن، درستی درستما درستن، انا نحن، دارستو دارسنا. تو اس طریقے سے آپ ان کو ایک دفعہ لائف میں محنت کر کے ضمائر اور ان کے آگے فعل کی گردان یاد کر لیں. ماضی کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک وقت میں ایک چیز سکھاؤں گا اور آپ اس کو بار بار دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. تو بگنرز کے لیے میں بتا دوں سادہ اصول. یہ دیکھیں آپ کا جو ریئل فعل ہے وہ یہ ہے دارا سا. جب اب یہ ہی کا ہے نا، ہوا کے لیے ہے دارا سا، ضمیر بدلنے سے فعل کے آخر کی آواز بدلتی ہے. آپ دیکھیں دارا سا، اب اس کی کوئی بھی یہاں پہ اینڈ بدلا دیں تو یہی حصہ فاعل کی علامت کہلاتا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے زبر تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہوا کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب
ماضی میں ضمیر الگ سے لکھنا ضروری نہیں ہوتا، فعل خود ہی بتا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں درستو، اب اگر میرے سامنے یہ نہ بھی لکھا ہو نا، عربی سیکھنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ بیسک ہمارا اصل فعل یہ تھا، یہ اس کی اینڈنگ ہے، کہ اس اینڈنگ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اینڈ پہ اعراب کی کون سا ہے۔ تو تاکہ اوپر دم ہے پیش، تو درستو آئی، آپ نے اوپر گردان میں دیکھا ہوگا کہ درستو انا کی ضمیر جب لگتی ہے تو وہ یہ بناتی ہے درستو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے پڑھا، جمع غائب، تو اب یہ واو لگا ہوا ہے، تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہ میرا فعل تھا داراسا، تو اب یہاں پہ واو آ گیا تو یہ واو الجماعت ہے، چونکہ میں عربی سیکھ چکا ہوں، اور اب مجھے حاجت نہیں ہے کہ مجھے اردو ترجمہ بتایا جائے، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر واو الجماعت ہے، اور یہ جمع غائب مذکر کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے پڑھا، اس عورت نے پڑھا۔ اب یہ میری مخاطب نہیں ہے، غائب ہے، سنگل عورت ہے، یہ اردو نہ بھی لکھی ہوتی تو میں اس کو ایسے سمجھ لیتا، دراست، تا ساکن ہے۔ تو سبق میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تا زبر درستہ یو کے لیے، اور ساکن شی کے لیے، تی تا کے نیچے زیر ہوتی تو درستی شی کے لیے، اور دراست جو ہے شی جو آپ سے غائب ہے۔ تو اب تھوڑے سے سادہ سے جملے دیکھ لیں۔ داراسا فعل آ گیا، حالانکہ جملے میں فاعل خود سے آ گیا، الطالب۔ تو گرامیٹیکل انالس جو ہماری لاسٹ کلاس تھی لیول 1 کی، اس میں آپ کو سکھا دیا ہے کہ داراسا جب بھی فعل سے سٹارٹ ہوگا تو اس کا انالس کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ جملہ کون سا ہے۔ تو فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ورب سے تو وربل سنٹنس ہے، جملہ فعلیہ۔ اب اس میں کیا دیکھنا ہوتا ہے، فعل فاعل مفعول، تو دیکھیں داراسا ایک فعل ہے، اب اگر یہ الگ سے فاعل آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو دارست درس، تو اس نے سبق پڑھا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ طالب غائب کر دینا یہاں سے، دارسا دارسا الدرسا، یہ بھی ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ اس کے اندر جو ہوا کہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، اس نے سبق پڑھا، لیکن اب فاعل خود آ گیا، تو فعل کی علامت اینڈ پہ زبر اور فاعل کی علامت اینڈ پہ پیش، یہ مرفوع ہے اور یہ مفتوح ہے۔ درست طالب الدرس، اور مفعول بھی مفتوح ہے۔ تو دیکھیں طالب علم نے سبق پڑھا، دا اسٹوڈنٹ اسٹڈیڈ دا لیسن۔ نیکسٹ دیکھیں درستی، تو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا اسی لیے کہ آپ اینڈنگ دیکھا کریں کہ فعل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شروع کے 3 لفظ فعل ہے، دارسا، تو اب تی لگا ہے تو آپ گردان جب آپ کے مائنڈ میں ایک نقشہ بن گیا ہوگا تو زبانی جب گردان یاد ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ شی کی بات ہو رہی ہے، مخاطب یو کی، سامنے ایک لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ دارست طالبہ فی البیت، لڑکی نے گھر میں پڑھا، اور درسنا یہ جمع متکلم وی، ہم نے عربی پڑھی، درسنا العربیہ، تو دارسا ہمارا فعل تھا، سین کو ساکن کیا، نہ لگایا، عربیہ۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو مثال بھی قرآن سے دیکھتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تو یہ سورہ انعام آیت اس کی 105، تو آپ دیکھیں کہ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ گردان میں یہ دیکھیں بنیادی فعل 3 حرفی ٹرائلیٹرل ثلاثی مجرد، اب ساتھ میں اینڈنگ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا ہے، تا زبر درستہ، تو گردان آپ یاد کریں انتا درستہ یو، تو وا حرف عطف اور لی یعنی تھوڑا تاکید کے لیے، یقولو، اب یہ دیکھیں واو الجماعت جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، اب یہ جو یا ہے یہ مضارع ہے، چونکہ مضارع ابھی پڑھا نہیں تو اس لیے اس ورڈ کو چھوڑیں، اس پہ فوکس کریں۔ ترجمہ دیکھیں، تاکہ وہ کہیں، یہ تو اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تم نے پڑھ لیا ہے، دراستہ، اب یہ ماضی مخاطب واحد مذکر کیسے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چل گیا، تو یہاں دراستہ فعل ماضی ہے، فاعل انتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ آپ نے کہیں سے پڑھ لی ہیں، جیسے کہ آج لیٹسٹ جدید ذہن بھی اسی تشکیک کا شکار ہے، اس لیے ہم عربی خود سے ایڈوانس لیول کے سیکھ رہے ہیں۔
تاکہ قرآن و حدیث کو خود پڑھیں اور ترجمہ اور دیگر جو چیزیں ان سے بے نیاز ہو جائیں۔ تو یہ ہماری دوسری کلاس کا اختتام ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے ایک وقت میں ایک چیز، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اب آپ اس کا بے شک اسکرین شاٹ لے لیں، تو اسکرین شاٹ لے کے اس کو آپ کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں، تو ویسے بھی نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میں ہینڈ آؤٹ بھی آپ کو دے دوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو ایک دفعہ ان ضمائر کو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انتا انتم انتم انتی انتم انتن انا نحن، اور ان کو تمام اسموں کے ساتھ ناؤن کے ساتھ اٹیچ کرنا، فعل کے ساتھ اٹیچ کرنا، حرف جر کے ساتھ اٹیچ کرنا، بس ساری کی ساری عربی آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی ویڈیو کو لازمی اپنے فرینڈ فیملی میں شیئر کیا کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ